من کان یرید ثواب الدنیا، جو کوئی دنیا کا ثواب چاہتا ہے. ثواب کیا ہوتا ہے؟ روٹ کیا ہے؟ ثواب. ثواب کس کو کہتے ہیں؟ کپڑے کو. اور ثواب کا یہاں معنی ہے بدلہ، جزا، فائدہ، دنیا کا فائدہ. من کانا، جو کوئی بھی ہے، یرید ارادہ رکھتا. کس کی طرف اشارہ؟ کس کی بات ہو رہی؟ کسی خاص کی بات نہیں ہو رہی، کسی ایک اسپیسیفک کی بات. کوئی بھی، جو کوئی بھی، من کانا، جو بھی کوئی ہو، جو کوئی بھی ہو، کیا؟ یرید چاہتا. کیا چاہتا؟ ثواب الدنیا، دنیا کا ثواب، دنیا کا فائدہ، دنیا کا بدلہ، دنیا کی جزا، دنیا کی رونق. فعند اللہ، تو اللہ کے پاس ثواب الدنیا والآخرہ، دنیا کا ثواب بھی ہے اور آخرت کا بھی ہے. تو تم صرف دنیا کیوں چاہتے ہو جب اللہ کے پاس دونوں ہیں؟ تو پھر تم صرف ایک پہ کیوں راضی ہو گئے؟ صرف ایک ہی کو منزل کیوں بنا لیا؟ وَكَانَ اللَّهُ سَمِيعًا بَصِيرًا، اور ہے اللہ سننے والا، دیکھنے والا. تو اس سے کیا پتہ چلتا ہے کہ انسان جو کام بھی کرے، جو محنت بھی کرے، جو کوشش بھی کرے، وَمَا تَفْعَلُوا مِنْ خَيْرٍ، جو نیکی بھی کرو، تو اس کا بدلہ فوراً اور صرف دنیا میں نہ چاہو، بلکہ آخرت کو مد نظر رکھ کے کرو. دیکھیے 3 صورتیں ہوتی ہیں کسی بھی کام کی. نمبر 1، کوئی بھی کام کرنا اور صرف دنیا کا بدلہ چاہنا. مثلا کوئی شخص جا رہا تو اس کی کوئی چیز گر پڑی، آپ نے فوراً اٹھا کر دی، کیا سوچ کر کہ یہ بندہ مجھ سے خوش ہو جائے اور یہ مجھے اپریشیٹ کرے، اور بس اس کے بعد وہ بھی بھول گیا، آپ بھی بھول گئے. آپ کو اپریسیشن مل گئی، جو آپ نے چاہا ملا، بات ختم. صرف وقتی اور فوری فائدہ چاہنا اور صرف دنیا کا ہی فائدہ سامنے رکھ کے کوئی اچھا کام کرنا. دوسری صورت، صرف آخرت چاہنا، کہ انسان دنیا میں کسی بھی چیز کا کوئی بدلہ نہ چاہے، صرف آخرت چاہے. کیونکہ بعض لوگ ہوتے ہیں نا کہ وہ مثلا قرآن بھی پڑھتے ہیں تو اس کا بدلہ کہاں چاہتے ہیں؟ تلاوت جیسے کرتے ہیں، یہ ختم قرآن کرواتے ہیں، یہ کوئی وظیفہ کرتے ہیں، تو کس لیے کراتے ہیں یہ سب؟ جتنے بھی ورد وظیفے بنائے ہوئے لوگوں نے خود سے، جتنی بھی بدعات کی یہ قسمیں ہیں، ان سب میں مقصود کیا ہوتا ہے، مطلوب کیا ہوتا ہے؟ دنیا کا فائدہ. یہ قرآن صرف اس لیے پڑھ جائے کہ گھر میں برکت ہو جائے، اور بس اس سے آگے نہیں سوچتے کوئی اور بھی گھر ہے. پھر اسی طرح کوئی وظیفہ کریں گے، کوئی کچھ کریں گے تو مقصود کیا ہوگا؟ متاع دنیا، یہ کام آسان ہو جائے، وہ مسئلہ ہو جائے، وہ مسئلہ. آخرت سامنے کوئی نہیں، صرف دنیا. یعنی نیک کام جن کو ہم نیک کہتے ہیں وہ بھی دنیا کے لیے. جیسے وہ حج کے موقع پر کچھ لوگ حج کس لیے کرتے ہیں؟ صرف دنیا کے فائدے مانگنے کے لیے. ان کے کچھ مشکلات ہوتی ہیں، وہ کہتے ہیں ہم حج کرنے جائیں گے تو وہ یہ دعائیں مانگیں گے. آخرت بھولی ہوئی ہوتی ہے. تو ایک ہے آخرت کو بھول کر دنیا چاہنا، دوسرا یہ ہے کہ صرف آخرت چاہنا، دنیا میں کچھ بھی نہ چاہنا، اور تیسرا یہ ہے کہ دنیا بھی چاہنا اور آخرت بھی چاہنا. ٹھیک ہے، 3 صورتیں ہوگی نا. اب جو شخص صرف دنیا چاہتا ہے، صرف دنیا چاہتا ہے، آخرت چاہتا ہی نہیں، اس کو کیا ملے گا؟ صرف دنیا میں. مثلا اس کے لیے کیا آیت ہے؟ من کان یرید حرث الآخرہ نزد لہ فی حرثہ، جو آخرت کی کھیتی چاہتا ہے ہم اس میں اضافہ کرتے ہیں. ومن کان یرید حرث الدنیا، اور جو دنیا کی کھیتی کیا؟ اعمال کی جزا. نؤتہ منہا، ہم اس کو اس میں سے دے دیتے ہیں. وما لہ فی الآخرۃ من نصیب، اور آخرت میں اس کا کوئی حصہ نہیں ہوتا. تو اس سے کیا پتہ چلا کہ جو کام آپ صرف دنیا کو سامنے رکھ کے کریں اس کی آپ کو آخرت میں کوئی جزا نہیں ملنے والی. ٹھیک ہے، دلیل یاد ہو جائے گی یا نہیں؟ آیت نمبر لکھوا دو. ٹھیک ہے، سورۃ الشورى آیت 20، سورۃ البقرہ آیت 200 اور 202 میں آتا ہے وَمِنَ النَّاسِ مَن يَقُولُ رَبَّنَا آتِنَا فِي الدُّنْيَا وَمَا لَهُ فِي الْآخِرَةِ مِنْ خَلَاقٍ وَمِنْهُم مَن يَقُولُ رَبَّنَا آتِنَا فِي الدُّنْيَا حَسَنَةً وَفِي الْآخِرَةِ حَسَنَةً وَقِنَا عَذَابَ النَّارِ أُولَٰئِكَ لَهُمْ نَصِيبٌ مِّمَّا كَسَبُوا. یہ تیسری صورت کے بارے میں بتایا جا رہا ہے. دوسری صورت کیا تھی؟ صرف آخرت چاہنا. اور اس کے لیے کیا ہے؟ سورۃ شورى کی 20 نمبر آیت، من کان یرید حرث الآخرہ، صرف آخرت چاہتا ہے، نزد لہ فی حرثہ، خوب اضافہ کرتے ہیں ہم اس میں. ٹھیک، اس کی نیت میں کچھ نہیں ہوتا کہ دنیا کا کوئی بھی فائدہ اس کو ملے. دنیا اس نے اپنے رب کے سپرد کی ہوتی ہے، بس ٹھیک ہے جو اللہ چاہے گا وہ ہوگا.
یعنی اس کا یہ مطلب نہیں کہ دنیا کے کسی خیر و بھلائی کی دعا نہیں کرتا، وہ کرتا ہے، لیکن نیک عمل اس لیے نہیں کرتا یہ نیت رکھ کے کہ مجھے دنیا میں فوری اس کا فائدہ مل جائے، وہ آخرت ہی کی نیت سے کرتا ہے. لیکن چونکہ انسان کمزور ہے نا، تو اس لیے دنیا اور آخرت دونوں چاہتا ہے. تیسری صورت، اور وہ تیسری صورت کیا ہے؟ دنیا بھی چاہیے، آخرت بھی چاہیے. اب اس میں کیا ہوگا؟ جو نیت غالب ہوگی وہ ملے گی. جس چیز کو جتنا زیادہ امپورٹنٹ سمجھا ہوگا نتیجہ اس کے مطابق ہوگا. اگر کسی نے آخرت کو پرائرٹی رکھ کر کام کیا ہوگا تو وہ اس کے مطابق، کیونکہ آپ دنیا میں اس وقت، آخرت آخر میں، آخرت تک پہنچنے سے پہلے آپ دنیا کے بہت سے مرحلے طے کرتے ہیں نا، تو وہ دنیا میں بھی راستے میں کئی چیزیں آتی چلی جاتی ہیں، لیکن آپ کی نظر وہیں آخرت پہ لگی ہوئی ہے. تو اس کا یہ مطلب نہیں کہ اللہ تعالیٰ دنیا میں آپ کو محروم کر دے گا، وہ دنیا میں بھی دے گا، لیکن آپ چاہتے ہیں آخرت ہی. ٹھیک ہے. دوسرا یہ ہے کہ کبھی نظر وہاں ہے کبھی یہاں ہے. اچھا، اب کیا ہے؟ جتنی وہاں ہوگی اتنا اجر وہاں کا مل جائے گا، اور جتنی یہاں ہوگی وہ یہیں ختم ہو جائے گا. کیونکہ اس آیت کے آخر میں کیا تھا؟ اولئک لہم نصیب مما کسبوا، ان کے لیے حصہ ہے جس کی انہوں نے کمائی کی، جو وہ چاہتے ہیں اس کے مطابق ان کو ملے گا. سورۃ بنی اسرائیل میں آتا ہے من کان یرید العاجلہ، جو کوئی جلدی چاہتا ہے، عجلنا لہ فیہا ما نشاء، ہم اس کو اس میں جتنا چاہتے ہیں جلدی کر دیتے ہیں. لمن نرید، جس کے لیے ہم چاہتے ہیں. ٹھیک ہے. دیکھیں یہ نہیں کہا کہ دنیا کی بھلائیاں نہ مانگو، یہاں کہنے کا مطلب یہ ہے کہ جو شخص اپنے نیک اعمال کا بدلہ دنیا میں ہی چاہتا ہے، میں نے یہ کام کر لیا، مجھے اس کا یہ اور یہ فائدہ یہاں ہونا چاہیے. ٹھیک ہے. دعا تو آپ دیکھیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی جو دعائیں ہیں ان میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحت بھی مانگی، عافیت بھی مانگی، بہت سی بھلائیاں مانگی ہیں، جن میں دنیا کی بھلائیاں بھی آخرت کی. وہ اللہ کی جناب سے ہم مانگتے ہیں، اپنے اعمال کے صلے کے طور پر نہیں چاہ رہے ہوتے، وہ الگ چیز ہے. یہاں کہنے کا مطلب کیا ہے کہ جو آخرت چاہتا ہے، جو دنیا چاہتا ہے، اپنے اعمال کی جزا کہاں چاہتا ہے، یہ مراد ہے. ٹھیک ہے. آپ کو اپنے نیکی اور احسان اور تقوی کی جزا کہاں چاہیے، یہ پوچھا جا رہا ہے یہاں. ٹھیک ہے. اچھا، اس کا فائدہ کیا ہوتا ہے؟ مثلاً آپ کوئی بھی نیک کام کر رہے ہیں نا، تو آپ کے ذہن میں خیال آتا ہے نا کہ اچھا میں یہ کام کر رہا ہوں تو مجھے اس کے نتیجے میں، کیونکہ انسان جب دنیا کا بھی کوئی کام کرتا ہے تو وہ نتیجہ تو اس کے سامنے کوئی ہوتا ہے نا، کوئی منزل تو ہوتی ہے. تو یہاں کہا یہ جا رہا ہے کہ جب بھی کوئی نیک کام، مثلا کسی پہ احسان کر رہے ہوتا ہوں، کیا چاہتے ہو؟ یہ بندہ پلٹ کے تمہارے پہ احسان کرے؟ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی مثال ہے قرآن پاک میں، اور بہت خوبصورت مثال ہے. یہ ہے سورۃ اللیل کی آخری آیتوں میں، وَسَيُجَنَّبُهَا الْأَتْقَى، اور ان قریب بچا لیا جائے گا اس آگ سے جس کا ذکر پیچھے ہو رہا تھا نا، فَأَنذَرْتُكُمْ نَارًا تَلَظَّى لَا يَصْلَاهَا إِلَّا الْأَشْقَى الَّذِي كَذَّبَ وَتَوَلَّى، کہ اس بھڑکتی ہوئی آگ میں کون جائے گا؟ جو سب سے بدبخت ہے، جس نے جھٹلایا اور منہ موڑا. وَسَيُجَنَّبُهَا، اور ان قریب بچا لیا جائے گا اس آگ سے کون؟ الاتقا، جو سب سے زیادہ پرہیزگار ہے، تقوی والا ہے. کون ہے سب سے زیادہ پرہیزگار؟ اس کی علامت کیا ہے؟ الذی یؤتی مالہ یتزکا، جو مال دیتا ہے پاکیزگی کے لیے، اپنے گناہوں کی صفائی کے لیے، نیتوں اور اپنے اندر کی خرابیوں کو دھونے کے لیے، مال کی پاکیزگی کے لیے، کسی اور غرض سے نہیں. یاد ہے نا اس آیت کے پیچھے یہ پڑھا ہی ہوگا، سنا ہوگا، حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بوڑھے بوڑھے اور کمزور قسم کے غلام خرید کے آزاد کیا کرتے تھے، یعنی جن کو کوئی بھی نہیں کرنا چاہتا تھا. تو ان کے والد نے کہا، ابو قحافہ نے، کہ میں تمہیں دیکھتا ہوں بیٹے کہ تم غلام آزاد کراتے ہو لیکن کمزور قسم کے لوگوں کو آزاد کرتے ہو، بہتر ہے تم صحت مند قسم کے، نوجوان قسم کے غلاموں کو آزاد کراؤ، کیونکہ جب یہ آزاد ہوں گے تو تمہارا احسان مانیں گے اور کل کسی کام آئیں گے تمہارے. جیسے عام طور پہ ماں باپ جب بچے کہیں بھی کچھ خرچ کر رہے ہیں تو ماں باپ کوئی نہ کوئی ایڈوائس دیتے ہیں نا کہ تم یہاں انویسٹ کر لو یا یہاں ایسا کر لو، تمہیں اس کا یہ فائدہ ملے گا، یہاں سے یہ پروفٹ ملے گا. تو حضرت ابوبکر کو ان کے والد ایک والد کی نصیحت کے طور پہ کیا کہتے ہیں کہ اگر غلام آزاد کرنے ہی ہیں تو تم کوئی طاقتور قسم کے غلام آزاد کرو، اس کا تمہیں کل کو فائدہ ملے گا. تو انہوں نے کہا کہ میں صرف اور صرف اللہ کی رضا کے لیے ان کو آزاد کر رہا ہوں، میں ان سے کوئی فائدہ نہیں چاہتا.
یعنی میں ان کو اس لیے نہیں آزاد کر رہا کہ کل یہ میرے کام آئے. آج آپ دیکھیں کتنے لوگ ہیں جو یہ سوچ کے نیکی کریں کہ میں صرف اللہ کے لیے کر رہی ہوں, میں اس لیے کسی کے ساتھ نیکی نہیں کر رہی کہ یہ کل میرے کام آئے, یہ میری مدد کریں, یہ مجھے بھی کچھ دیں, مجھے بھی فائدہ پہنچائیں. آج آپ دیکھیں کتنے لوگ ایسے ہوں گے کہ جو صرف نیکی برائے اللہ کی رضا کے کریں کہ مجھے اس کے بدلے میں اس سے کچھ بھی نہیں, کوئی بھی توقع نہ ہو. لا نرید منکم جزاء ولا شکر, شکریہ کی بھی تمنا نہ ہو کہ کوئی پلٹ کے شکریہ ادا کرے, کام آنا تو دور کی بات. اس کا پتہ کیسے چلتا ہے کہ جب آپ کو ضرورت پڑتی ہے اور کوئی کام نہیں آتا, پھر آپ کے دل کی کیفیت کیا ہوتی ہے, رنجیدہ, غمگین, کیا ہوتی. اب اگر کسی کے ساتھ آپ نے احسان کیا, کل کو اس نے آپ کے ساتھ نہیں کیا, تو پھر آپ اگر ریزرو ہو جائیں یا آپ مائنڈ کریں یا کسی سے تذکرہ شروع کر دیں کہ دیکھو حیرت ہے مجھے, میں نے اس شخص کے ساتھ اتنا بھلا کیا, اس نے پلٹ کے پوچھا بھی نہیں. یہ جملہ جو ہے یہ کیا شو کرتا ہے, بھی کس کے لیے احسان کیا تھا, اس سے جواب لینے کے لیے. تو یہی یہاں کہا جا رہا ہے, یعنی 3 طرح کے اعمال ہوتے ہیں. یعنی انسان جب کرتا نا کوئی نیکی تو 3 طرح کی ہوتی ہے. صرف دنیا کے لیے, کوئی وظیفہ کیا صرف دنیا حاصل کرنے کے لیے, صرف آخرت کے لیے, جیسے حضرت ابوبکر کا یہ عمل تھا. اور دونوں مقصود, دنیا بھی اور آخرت بھی, یہاں بھی مل جائے وہاں بھی مل جائے. اب یہاں کیا ملے گا, جتنی یہاں کی نیت ہوگی, اور وہاں کیا ملے گا, جتنی وہاں کی نیت ہوگی. ہر ایک کو اس کے حساب سے ملے گا. پھر یہ آیت دیکھیے, مکمل کرتے ہیں. وَمَا لِأَحَدٍ عِندَهُ مِن نِعْمَةٍ تُجْزَى, اور کسی ایک کا اس کے پاس کوئی احسان بھی نہیں کہ جس کا بدلہ اسے دینا ہو. یعنی وہ نیکی اس لیے نہیں کرتا کہ بدلے کے طور پہ. عام طور پہ نیکی کیوں کی جاتی, بدلے کے طور پہ نیکی کیا ہوتی, کیا ہوتی بدلے کے طور پہ نیکی؟ یہ کام مجھے اس کے لیے ضرور کرنا ہے اس لیے کہ اس نے فلاں موقع پہ میرا کیا تھا, یا میں نے اس کے ساتھ یہ کیا تھا تو اب اس کو ضرور میرے لیے ہی کرنا چاہیے. یہ ہوتا بدلے کے طور پہ. تو حضرت ابوبکر کی مثال دی جا رہی کہ وہ غلام کسی بدلے کے لیے آزاد نہیں کر رہے تھے, یا کسی کے ساتھ بھی کوئی احسان اس لیے نہیں کر رہے تھے کہ پلٹ کے وہ ان کے ساتھ احسان کرے. الا ابتغاء وجہ ربہ الاعلی, مگر رب اعلی کی رضا چاہنے کے لیے. وَلَسَوْفَ يَرْضَى, اور البتہ ضرور وہ راضی ہوگا. ایسے لوگوں سے اللہ راضی ہوتا ہے. تو یہاں واضح طور پر بتا دیا گیا کہ جو جس جگہ کے لیے کوشش کرے گا اس کو وہیں اس کا ویسا ہی صلہ ملے گا. وَكَانَ اللَّهُ سَمِيعًا بَصِيرًا, اور ہے اللہ سننے والا بھی دیکھنے والا بھی. اور اس میں وہ مشہور حدیث آپ کو یاد ہوگی, انما الاعمال بالنیات. تو یہ اعمال کی بات ہو رہی, دعا کی بات نہیں ہو رہی. دعا تو انسان دنیا کے بھلائی کے لیے بھی مانگ سکتا ہے. وَإِنَّمَا لِكُلِّ امْرِئٍ مَّا نَوَىٰ فَمَنْ كَانَتْ هِجْرَتُهُ لِدُنْيَا يُصِيبُهَا أَوْ امْرَأَةٍ تَنكِحُهَا فَهِجْرَتُهُ. جی, ایسی نیت تو ٹھیک ہے کہ ہم اللہ کی رضا کے کام کریں تاکہ اللہ ہم سے راضی ہو اور ہم اس کی رضا پر چلیں. وہ تو پیچھے ہم پڑھ چکے ہیں کہ ہر نیکی اور نیکی کا رستہ کھولتی ہے اور نیکی نیکی کو جنم دیتی ہے. اس طرح تو ٹھیک ہے, لیکن کسی انسان پر احسان کی, کس سے پیچھے احسان اور تقویٰ کی بات ہو رہی ہے کہ کسی کے ساتھ جب انسان احسان کرتا ہے تو اس کا بدلہ اسے اللہ سے چاہنا چاہیے. ٹھیک ہے, اور اللہ سننے والا بھی ہے, دیکھنے والا بھی ہے. اچھا, یہاں اس آیت سے ہمیں چند ایک باتیں پتہ چلتی ہیں. سب سے پہلی بات تو یہ کہ عمل کے لیے نیت کا درست ہونا بہت ضروری ہے, ارادے کا درست ہونا بہت ضروری ہے. یہ اصل میں نا یاد ہوگا آپ کو, پہلے بھی میں نے نیت کا معنی کیا لکھوایا تھا. نیت کی ڈیفینیشن آپ بتائیے آج. نیت کیا ہوتا ہے؟ پکا ارادہ, صرف ارادہ نہیں, پکا ارادہ, کسی کام کے کرنے کا پکا عزم اور ارادہ, اس کو نیت کہتے ہیں. تو یہاں یہ جو بات ہے نا, من کان یرید, جو کوئی ارادہ کرتا ہے, تو یہ اصل میں کیا ہے, اس کا ترجمہ کر سکتے ہیں جو کوئی نیت رکھتا ہے. ٹھیک ہے, نیت ارادہ ہے, ارادہ نیت ہے. تو جو کوئی نیت رکھتا ہے کس کی, ثواب دنیا کی, یعنی نیک اعمال کے لیے ارادہ نیک ہونا چاہیے. دوسری بات یہاں سے یہ بھی پتہ چلتی ہے کہ انسان کو اللہ نے ارادہ دیا ہے, انسان مجبور محض نہیں. کچھ لوگ کہتے ہیں نا انسان تو مجبور ہے, اس کے بس میں تو کچھ بھی نہیں, وہ تو کچھ بھی نہیں کر سکتا. تو اس آیت سے کیا پتہ چلتا ہے کہ انسان ارادہ بناتا ہے, ارادہ کر سکتا ہے, یعنی انسان کو اختیار بھی ہے. ٹھیک ہے, انسان مجبور نہیں. سورۃ آل عمران کی آیت 145 میں بھی آتا ہے, جو بہت ہی خوبصورت آیت ہے اس سلسلے کی.
وَمَن يُرِدْ ثَوَابَ الدُّنْيَا نُؤْتِهِ مِنْهَا، جو دنیا کا ثواب چاہتا ہے ہم اس کو دنیا میں دیتے ہیں. وَمَن يُرِدْ ثَوَابَ الْآخِرَةِ نُؤْتِهِ مِنْهَا، اور جو آخرت کا ثواب چاہتا ہے ہم اس کو اس میں سے دیتے ہیں. وَسَنَجْزِي الشَّاكِرِينَ، اور ان قریب ہم جزا دیں گے شکر گزاروں کو. اچھا، جہاں تک دنیا کا تعلق ہے یہاں ایک اور بات بھی سمجھیے کہ جو دنیا چاہتا ہے ضروری نہیں کہ اس کو دنیا مل بھی جائے، ٹھیک ہے، واضح. لیکن جو آخرت چاہتا ہے اس کو انشاءاللہ آخرت ملے گی، کیونکہ دنیا کے چاہنے میں قرآن پاک کی ایک آیت میں آتا ہے من کان یرید العاجلۃ عجلنا لہ فیہا ما نشاء، جو جلدی کا فائدہ چاہتا ہے ہم اس میں سے جتنا چاہتے ہیں دیتے ہیں. ضروری نہیں کہ انسان کو اس کی چاہت کا ملے. جیسے وہ آتا ہے نا عمل الانسان ما تمنا، کیا انسان کو وہ سب مل جائے جس کی وہ تمنا کرتا ہے؟ یہ نہیں ہو سکتا. تو ہم ختم کرتے ہیں آیت کو. یعنی سب سے پہلی بات تو کیا پتہ چلتی ہے کہ کسی بھی کام کے لیے نیت کا درست ہونا ضروری ہے. دوسری بات یہ پتہ چلتی ہے کہ نیت ارادے کا نام ہے. تیسری بات کیا پتہ چلتی ہے؟ جو جس چیز کا ارادہ کرتا ہے اللہ اس کو جتنا چاہتا ہے عطا کرتا ہے. پھر یہ کہ انسان کو ارادے کا اختیار ہے، انسان مجبور محض نہیں ہے. اور پھر یہ ہے کہ دنیا کی نعمتیں جو ہیں وہ محدود ہیں اور آخرت کی نعمتیں غیر محدود ہیں. وَكَانَ اللَّهُ سَمِيعًا بَصِيرًا، اور ہے اللہ سننے والا دیکھنے والا. ان دو صفات کا یہاں کیا لنک ہے کہ اللہ سننے والا ہے دیکھنے والا ہے؟ کیونکہ کچھ باتیں ہم بول کے ارادے ظاہر کرتے ہیں اور کچھ ہمارے دلوں میں ہوتے ہیں اور کچھ ہمارے عمل سے ظاہر ہو رہے ہوتے ہیں، تو وہ سب وہ دیکھ رہا ہوتا ہے.